فتویٰ حاصل کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے سوالات پر نظر ڈال کر ہی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے جوابات پہلے سے ہی تیار تھے اور علماء سے محض دستخط لینا ہی مطلوب تھا، ورنہ یہ بات حقیقت سے دور نظر آتی ہے کہ مدینے کے علماء اور ان کے بزرگ جو مدتوں سے آثار نبوی کے محافظ و نگہبان تھے، اچانک ان کے خیالات تبدیل ہوئے اور انہوں نے آثار مقدسہ کو منہدم کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ در حقیقت آل سعود کے لیے یہ فتویٰ صرف ایک بہانہ تھا۔ 150 سال پہلے وہ کربلا اور نجف پر بغیر کسی فتوے کے حملہ کر چکے تھے۔ 1221 ہجری میں جب آل سعود نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے آثار رسالت کو برباد کیا تھا، مگر اس وقت عثمانی فوج نے انہیں سرزمین حجاز سے نکال باہر کرنے کے بعد ائمہ بقی کے روضہ مبارک کو دوبارہ تعمیر کر دیا تھا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ سوالات میں بقی کو وقف زمین کہا گیا، جبکہ حقیقتاً بقی کے وقف شدہ زمین ہونے کا ذکر کسی بھی کتاب تاریخ میں موجود نہیں، بلکہ اکثر کتب میں تحریر ہے کہ بقی زمین کا وہ حصہ ہے جہاں 4 ائمہ طاہرین مدفون ہیں۔ وہاں حضرت عقیل ابن ابو طالب کا گھر تھا، یعنی ائمہ کو اس مکان میں دفن کیا گیا جن کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ سمودی نے اپنی کتاب وفا الوفا میں مزید لکھا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کو بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر کے نزدیک جناب عقیل کے گھر میں واقع بنی ہاشم کے مقبروں میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ سمودی نے سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ابراہیم فرزند رسول کی قبر کو محمد بن زید بن علی کے مکان میں دیکھا ہے۔ یہ باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ جنت البقیع کی زمین وقف نہیں تھی اور ہمارے ائمہ کو ان کے اپنے ہی گھر میں دفن کیا گیا ہے، لہٰذا وقف کا بہانہ تراش کر ان بزرگ ہستیوں کی قبور کو مسمار کرنا قطعاً درست نہیں ہو سکتا۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف قرآن کریم میں بھی احترام قبور کے لیے آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام بھی بزرگ ہستیوں کی عزت و تکریم اور خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے دنیا کی اقوام میں قبور کے احترام کی رسم موجود تھی۔ چنانچہ قرآن کریم اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، قرآن کریم میں ان نظریات کے بیان کے ساتھ خداوند کریم نے ان نظریات پر کوئی تنقید نہیں کی، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مذکورہ نظریہ غلط نہیں ہے۔ قبور کی زیارت کے باب میں احادیث کثرت سے موجود ہیں۔ صحیح ابو داؤد اور صحیح مسلم میں درج ہے، آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں، لنا من امرنا رشدا يا جماعة احنا رايحين للحجاز بشد الأنفس، شقيت عمري لأجل أحصل التذكرة أروح لمكة وأزور النبي. لا، ليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي. من قال لكم إنها من الشروط والواجبات في الحج؟ هي من شروط وواجبات المحبة، شيء ما تعرفونه أنتم. عجيب. It's enough we go and perform Hajj and Umrah there, and all we hear we're mushriks because we're visiting Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Ummah are mushrikeen, associating other gods with Allah. What's that? Millions of Muslims, billions of Muslims around the world are kuffar because of their love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, are mushriks because of their attachment to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They don't worship him. اللہ نے قرآن کریم میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز قرار دو۔ مقام ابراہیم اس لیے باعث احترام اور عبادت کی جگہ قرار پایا کیونکہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، تو پھر شہداء اور مقدس ہستیوں کے مدفن باعث فضیلت اور احترام کیوں نہیں ہو سکتے؟ لو كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لقلنا زلة قدم،
لكن في نفس الوقت يثار بجميع ما يملك هؤلاء القوم من وسائل، وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا كثير فهي قليلة ناقصة، لأنها باطل يوشك أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها بكل الوسائل التي يستطيعونها. نسمع والد النبي في النار، أم النبي في النار، طيب أبو النبي وأم النبي في شيء ثاني؟ أيوه. مدينة النبي لا تسموها منورة، هي نبوية خلاص ما عادت منورة. طيب حاضر، أبو النبي وأم النبي ومدينة النبي. طيب وآل البيت ما زي الناس، مثل الناس، ما في فرق بينهم وبين الخلق. إيش آل البيت؟ إيش هذا التميز؟ ما عندنا هذا الكلام في الإسلام. ما لهم ميزة. الحسين مثل بقية الناس، اعمل تمام تكون مثل الحسين. عجيب. طيب. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل نے جن مقامات پر راہ خدا میں مصیبت اور تکلیف برداشت کی اور صبر کیا، ان مقامات پر مسلمان کو عبادت کا حکم دیا گیا، تو پھر انبیاء خدا کے مدفن کیوں قابل احترام نہ ہوں گے، جنہوں نے راہ خدا میں قربانیاں پیش کی اور بے مثل صبر کا مظاہرہ کیا۔ اولیاء کی قبور پر نماز اور دعا کرنے کو وہابی شرک قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی مسلمان انبیاء اور اولیاء کی قبر کو اپنا قبلہ قرار دے کر صاحب قبر کی عبادت نہیں کرتا۔ ان قبور کے نزدیک نماز پڑھنے کی وجہ اس جگہ کے تقدس کے سوا کچھ نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں شرک محض ایک تہمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ المسألة وراءها شيء، ليست المسألة عدم فهم النصوص، هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد، هذه المسألة۔ کسی بھی مکتب سے جڑے ہوئے شواہد و آثار اس مکتب کے لیے بے انتہا اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے لیے اس سے جڑی ہوئی اہم ترین شخصیات کی قبور، ان کے گھر، ان سے منسوب اہم مقامات اور ان کے زیر استعمال اشیاء وغیرہ بے انتہا اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ اسلامی شواہد و آثار اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ And no one has done destruction to Islam through undermining the role of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam as much as the Saudi royal family has done. It's enough. It is the beginning. It should be time, and it is high time that they should go and withdraw in their deserts and leave Mecca and Medina to Muslims, to Ahl Sunnah wal Jama'ah. حضرت عیسیٰ جیسی ہستی کے جسمانی شواہد مثلاً ان کی جائے ولادت، ان کی رہائش گاہ وغیرہ کی کمی کی وجہ سے ان کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے۔ ڈیونچی کوڈ جیسی فلمز، ناول اور ڈاکیومنٹری کی شکل میں حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ایک افسانوی اور تخیلاتی کردار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے پاس دوسرے ادیان کے مقابلے میں یہ برتری ہے کہ ایک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ ہے، ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے۔ مدینہ منورہ کی جن گلیوں میں حضور پاک چلا کرتے تھے، 80 سال پہلے وہ گلیاں بھی اسی شکل میں باقی تھیں، بلکہ 30 سال پہلے تک بھی باقی تھیں۔ وہ گھر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، ان کے اہل بیت رہا کرتے تھے، 1300 سال سے اسی طرح باقی تھے۔ مکہ میں بھی سارے آثار و شواہد موجود تھے، مگر افسوس آل سعود نے آثار محمد و آل محمد کو مسمار کر دیا۔
أبو النبي وأم النبي في النار. فما مقصودك بشغل الناس بمثل هذا الأمر؟ كما أخبرتكم القضية وراءها نزع محبة النبي من قلوب المسلمين. مغرب خاص کر برطانیہ نے ابتدا سے ہی آل سعود اور ان کی وہابیت کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، اور سلطنت عثمانیہ کی اسلامی حکومت کو وہابیت کے ذریعے ہی ختم کیا۔ لو قضية مدح النبي، لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات ما عاد ينفع ولا يضر، خلاص يلا. So brothers and sisters, loving Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam knows no limits. If you are short of good works, love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah will guide you to him. He is the tissues of our lives. He is our intercessor on the day of judgment. He is our door. Through him we can access Al-Jannah, and without him we can never access Al-Jannah. أبو النبي أمه، مدينته، أهل بيته، أصحابه، آثار النبي نكسرها. ممنوع تتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. شرك عجيب. شرك يا جماعة. سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي. لا تهور. عجيب. طيب وآثار النبي هي عشان يخلص الموال. انت اللهم صل على النبي. لا ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي. ممنوع. بدعة لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي. نحن نحب النبي يا جماعة. أيوة لكن خلاص سنة ممنوع. لا تصلي في سرك بس، خلاص ممنوع. بدعة لا ترفع صوتك. بلعنا. طيب ممنوع. أبو النبي وأمه، أهل بيته، أصحابه، مدينته، آثاره، حتى الصلاة عليه كمان ممنوع. يا كحلاوي أنت تمدح النبي. بدعة. إيش يمدح النبي؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله. تعال. پاکستان میں 1990 سے 2009 کے عرصے کے دوران مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے. ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس قتل و غارت گری کی، کسی بھی جانب سے ہوئی، کسی نے بھی کی. اور ابتداً جب آپ نے تعارف کروایا تو اہل سنت والجماعت کالعدم سپہ صحابہ، اس پر بھی ہمارے لوگوں کا خود بھی کہنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت کے جو کروڑوں لوگ ہیں، بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ان کا دل دکھتا ہے کہ یار ہم اہل سنت تو ہم ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات کو ماننے والے ہیں، بزرگان دین کا ادب کرنے والے ہیں، قتل و غارت گری سے دور ہونے والے ہیں. انتہائی کشادہ دلی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ طاقتیں جو پاکستان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تمام کا تمام مشترکہ پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہیں اور ان کے اندر موساد ہے، راہ ہے اور امریکہ بھی ہے. داتا دربار علیہ رحمہ پر حملہ ہوتا ہے، وہ کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی پہ حملہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں. علامہ سرفراز نعیمی پر حملہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں. گرفتار ہونے والے 2344 دہشت گردوں کا علاقائی اور مسلکی تجزیہ، جس کی روشنی میں ان گرفتار دہشت گردوں میں 90% سے زائد وہابی تھے. خادم حرمین شریفین کے لبادے میں اس متعصبانہ طرز فکر کی مدد سے
مسلمانوں کو تقسیم کرنے اور ان میں فرقہ وارانہ تعصبات ابھارنے کے علاوہ اسلام کے تاریخی شواہد اور آثار مٹانے کو، اس ثقافتی بربادی کو آل سعود کی جانب سے دشمنان اسلام کی دوسری بڑی خدمت کہا جا سکتا ہے۔ اسی وہابیت کو امریکہ نے پھر سوویت افغان جنگ میں استعمال کیا اور پاکستان میں اس عقیدے کو تمام تر قوت سے پھیلایا۔ Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. اور اسی وہابیت کی مدد سے آج مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر کے دنیا بھر کے سادہ لو عوام کو اسلام سے بدظن کرنے کی مہم جاری ہے۔ اسی وہابیت کے ذریعے مسلمانوں کو فرقہ وارانہ قتل عام کی بھیٹ چڑھایا گیا۔ پاکستان، عراق، افغانستان، بحرین میں لا تعداد مسلمانوں کو وہابیوں نے فرقہ وارانہ تعصب کی بنیاد پر قتل کیا۔ حج کے ارکان میں مداخلت اور لوگوں کو وہابی بدعت اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے علاوہ آل سعود کے جرائم کی فہرست میں حجاز کے علاقوں، مدینہ، طائف، آسا اور قطیف کے سادات کا قتل عام بھی شامل ہے۔ In the past 70, 80 years, since the establishment of the Saudi royal family and the Saudi dynasty in Saudi Arabia, so-called Saudi Arabia, I have never seen any country hijacked by one family. I haven't seen any wealth concentrating in one family. If divided, it could suffice for the whole Muslim ummah. It could make every Muslim rich. آل سعود کی منافقت ان کے اپنے رہن سہن سے ظاہر ہے۔ اہل بیت اور شہدائے احد جیسے اصحاب رسول کی قبور مسمار۔ لیکن آل سعود کے محلات سلامت۔